السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے بنیامین اور آپ دیکھ رہے ہیں بنیامین وائس۔ ناظرین، محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت شیعہ بن مسیح علیہ السلام آپ کا زمانہ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ آپ حضرت شیعہ بن مسیح علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری دی تھی۔ آپ کے زمانے میں بیت المقدس کے علاقے میں حزقیہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ وہ حضرت شیعہ علیہ السلام کی ہدایت پر پورا عمل کرتا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حالات دگرگوں تھے۔ بادشاہ کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا، جبکہ بابل کا بادشاہ سناکریب 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ لوگ بہت پریشان تھے۔ بادشاہ نے حضرت شیعہ علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سناکریب کی فوجوں کے بارے میں کیا وحی نازل فرمائی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ آخر وحی نازل ہوئی کہ حزقیہ بادشاہ سے کہہ دیجئے کہ کسی کو اپنا قائم مقام نامزد کر دے، کیونکہ اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ جب آپ نے بادشاہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو بادشاہ قبلہ رخ ہو کر نماز، دعا اور گریہ زاری میں مشغول ہو گیا۔ اس نے اخلاص، توکل اور صبر کا دامن پکڑا اور دعا کی، اے اللہ، اے سب مالکوں کے مالک، سب معبودوں کے معبود، یا رحمان یا رحیم، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، میرے اعمال پر اور بنی اسرائیل میں انصاف کے ساتھ حکومت کرنے پر نظر فرما۔ یہ سب تیری توفیق سے ہوا، تو یہ بات مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میرا ظاہر و باطن تیرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور رحمت فرمائی اور حضرت شیعہ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس بادشاہ کو خوشخبری سنا دے کہ اللہ نے اس کی گریہ زاری پر رحم فرمایا اور اس کی موت کو 15 سال کے لیے مؤخر فرما دیا ہے اور اسے اس کے دشمن سناکریب سے نجات دے دی ہے۔ جو ہی حضرت شیعہ علیہ السلام نے اسے یہ خوشخبری سنائی، اس کی بیماری دور ہو گئی، تمام غم و فکر دور ہو گئے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے سجدے میں یہ الفاظ کہے، یا اللہ، تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو ظاہر اور پوشیدہ سے باخبر ہے، تو ہی اول و آخر ہے، تو ہی ظاہر و باطن ہے، تو ہی رحم فرماتا ہے اور لاچاروں کی دعا قبول کرتا ہے۔ جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیعہ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ بادشاہ کو حکم دیں کہ وہ انجیر کا پانی نکال کر اپنے زخم پر لگائے، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ اس نے اس ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے سناکریب کے لشکر پر موت مسلط کر دی، چنانچہ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور صرف سناکریب اور اس کے 5 ساتھی باقی بچے، جن میں سے ایک بخت نصر تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے سپاہی بھیج کر انہیں گرفتار کر لیا، ان کی گردنوں میں توق ڈال کر شہر شہر گھمایا، اسی طرح 70 دن انہیں ذلیل کیا۔ ان لوگوں کو روزانہ جو کی 2 روٹیاں دی جاتی تھیں، پھر انہیں جیل میں ڈال دیا۔ حضرت شیعہ علیہ السلام نے وحی کے مطابق بادشاہ سے کہا کہ انہیں ان کے وطن واپس بھیج دیں تاکہ وہ اپنی قوم کو جا کر بتائیں کہ ان پر کیا گزری۔ چنانچہ جب وہ اپنے وطن پہنچے تو سناکریب نے اپنی قوم کو جمع کر کے تمام صورتحال بیان کی۔ اس کے کہانوں اور ساحروں نے کہا، ہم نے آپ کو ان کے رب کی اور ان کے نبیوں کی شان بتائی تھی، لیکن آپ نے ہماری بات نہ مانی۔ اس امت کو اللہ کی مدد حاصل ہے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کے 7 سال بعد سناکریب مر گیا۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ کہتے ہیں، جب بنی اسرائیل کا بادشاہ حزقیہ مر گیا تو ان کے حالات خراب ہو گئے اور ان میں برائیاں زیادہ پھیل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیعہ علیہ السلام کو وحی کی تو آپ نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ جو ہی آپ نے واعظ و نصیحت ختم کی تو وہ لوگ آپ پر حملہ آور ہو گئے اور آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن آپ بھاگ گئے۔ آپ ایک درخت کے پاس پہنچے تو وہ پھٹ گیا۔ آپ اس درخت کے اندر داخل ہو گئے تو شیطان نے جلدی سے کپڑے کا کنارہ پکڑ لیا۔ جب درخت کے پھٹے ہوئے حصے نے مل کر نبی عیسیٰ علیہ السلام کو چھپا لیا تو کپڑے کا وہ کنارہ باہر رہ گیا۔ لوگوں نے دیکھا تو فوراً آرا لے آئے اور درخت کو چیر دیا۔ اس کے ساتھ حضرت شیعہ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی 2 ٹکڑے ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، یہ تھی کہانی حضرت شیعہ علیہ السلام کی، جو کہ
बनी इसराइल के नबी थे। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।